اس سال سیکیورٹی کے ضمن میں بھی میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال سے خاص طور پر اس شعبے میں بہت بہتری پیدا ہوئی ہے اور وسعت پیدا ہوئی ہے، لیکن اس سال خاص طور پر اس میں معمولی سے سکم اور کمی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی انتظام ہے ان کو اپنے باریکی میں جا کر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جماعت کی طرف سے جو کارڈ ایشو ہوئے ہیں ان کی مکمل تسلی کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو چاہے وہ واقف ہی ہو، جو بھی طریقہ کار ہے اسکین وغیرہ کرنے کا، چیک کرنے کا، اس پہ پورا عمل ہونا چاہیے۔ کسی کی چند لمحوں کی معمولی ناراضگی برداشت کر لیں، لیکن فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سال اس تعلق میں پھر میں جرمنی کی مثال دے رہا ہوں۔ جرمنی کے جلسے چلانے پر بہت اچھا انتظام تھا، اور کافی تعداد میں گیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت ہی پیش نہیں آئی۔ ہر ایک کارڈ کی معلومات جب سکین ہوتا تھا تو ماں تصویر اور اس کے ذیلی تنظیم سے تعلق، عمر وغیرہ وہ سب سامنے آ جاتا تھا۔ بہرحال اس سال مجموعی طور پر جلسہ جرمنی کے اعلیٰ انتظامات کے علاوہ ان کا سیکیورٹی کا انتظام اور چیکنگ کا انتظام بھی بہت قابل تعریف تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احمدی نوجوانوں کو جزا دے اور ان کے ذہنوں کو مزید جلا بخشے جنہوں نے بڑی محنت سے یہ سسٹم ترتیب دیا تھا۔ عموماً میں جرمنی کے جلسے کے بعد ان کے کارکنان کی خدمات اور خوبیوں کا ذکر کر دیا کرتا ہوں۔ اس سال کیونکہ موقع نہیں پیدا ہو سکا تو آج میں نے سوچا مختصر ذکر کر دوں۔ بہرحال جلسے کے دنوں میں گیٹس پر چیکنگ اور سیکیورٹی کے نظام کے شعبے کو یہاں بھی، کیونکہ جلسہ گاہ میں بھی اور جگہوں پر بھی، قیام گاہوں میں بھی بہت زیادہ ہوشیار ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ صرف نو عمر لڑکے ہی مقرر نہ کر دیے جائیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے پختہ ذہن کے جو افسران ہیں یا نائبین ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ بات یاد رکھیں، جیسا کہ میں شروع میں کہہ دیا ہے، کہ ہمارا اصل انحصار خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اس لیے کوئی بھی لمحہ دعاؤں سے خالی نہ جانے دیں، ڈیوٹی کے دوران بھی دعائیں کرتے رہیں۔ سیکیورٹی کے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو عارضی قیام گاہیں ہیں جو اجتماعی طور پر مارکیوں میں بنائی جاتی ہیں، حدیقۃ المہدی میں یا اسلام آباد میں، یا مستقل سے مراد ہے جو مسجد بیت الفتوح میں یا اور جگہ ہیں یا کہیں بھی، اسی طرح انفرادی خیموں کی قیام گاہیں ہیں جو لوگ خود بھی لگاتے ہیں، خاص طور پر حدیقۃ المہدی اور اسلام آباد میں۔ ان میں بعض دفعہ چوری کے اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، اس لیے حفاظت کے انتظام کو خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس انتظام پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چوری کے لیے اندر آ سکتا ہے تو اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے قطع نظر اس کے کہ کوئی لوگوں کو اگر آپ نے کہہ دیا اور اپنے قیمتی سامان ساتھ لے جاؤ اور لوگ لے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے حفاظت اور پہرے کے کام کو پوری طرح اور ذمہ داری سے اسی طرح بجا لانا ہے اور گہری نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی سستی یا لاپرواہی سے کام نہیں لینا۔ صرف چوری ہی نہیں بلکہ اور وجوہات کی وجہ سے بھی توجہ اور ویجیلنس کی ضرورت ہے۔ اور پھر سیکیورٹی والوں کو ہمیشہ پورا اعتماد رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی صورت میں بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دوسری ڈیوٹی والے ہیں
بعض دفعہ کھانے کے اوقات میں کھانے کی کمی اور مہمانوں کا رش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ کھانا اور جگہ پک رہا ہوتا ہے اور کھلایا جلسے کے دنوں میں اور جگہ جاتا ہے، اس لیے اگر دیر ہو جائے تو تحمل سے مہمانوں کی تسلی کروایا کریں. اسی طرح ٹرانسپورٹ ہے، جلسے پر آنے اور جانے کے اوقات میں بسوں اور ٹرینوں پر رش ہو جاتا ہے. کارکنان تحمل سے رہتے ہوئے اپنے فرائض بھی ادا کریں اور مہمانوں کو بھی صبر اور حوصلہ دلائیں کہ یہ وقتی دقت ہے، مشکل کا سامنا حل ہونا چاہیے. مہمانوں کو حوصلہ دلائیں، ان کو تلقین کریں، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں. پھر اور شعبے جاتے ہیں، اسی طرح پانی کا شعبہ ہے، اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. گرمی آج کل زیادہ ہے، ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے پانی کی. اگر موسم اچھا ہو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اب تو یہاں بھی گرمی ہونے لگ گئی، اس لیے یہ بھی بڑا اہم شعبہ ہو گیا. علاوہ پینے کے پانی کے ٹوائلٹس وغیرہ میں، غسل خانوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سب شعبے ایسے ہیں جہاں باوجود کارکنان کے تجربہ کار ہونے کے، مہمانوں کی بے حوصلگی کی وجہ سے بعض دفعہ افراتفری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے جہاں کارکنان کو اپنی حالت کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مہمانوں کو بھی تحمل کے ساتھ صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسن رنگ میں سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان نوازی ایک تو ویسے بھی ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے، اور جو مہمان خالص دینی غرض سے آ رہے ہوں اور جن کو زمانے کے امام نے اپنا مہمان کہا ہو، ان کی مہمان نوازی تو بہت برکتیں لیے ہوئے اور خاص لیے ہوئے ہے، اور اس وجہ سے خاص توجہ چاہتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان، جیسا کہ میں نے کہا، دینی غرض کے لیے آتے ہیں. اور دینی غرض کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے دین کو دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں اور خدا تعالیٰ کا مقرب بننے کی کوشش کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کس طرح فرمایا کرتے تھے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ اپنی ہر بیوی کے گھر پیغامبر کو بھجواتے ہیں کہ آج میرا مہمان آ گیا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کرو. لیکن ہر بیوی کے گھر سے جواب ملتا ہے کہ آج تو ہمارا پانی پر گزارا ہے، صرف کھانے کی کوئی چیز نہیں. اب دیکھیں یہاں آپ کی بیویوں کے بھی صبر اور شکر کے انتہائی مقام کو پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے کوئی واویلا نہیں، کوئی ہلکا سا احساس بھی نہیں دلایا جا رہا کہ آپ کے گھر والے بھوکے ہیں. اس حالت کا بھی پتہ چلتا ہے تو مہمان کے آنے کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے. بہرحال اس مہمان کو پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہ بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہے. ان کے گھر میں بھی صرف بچوں کے لیے خوراک ہے. وہ بچوں کو تو کسی طرح سلا دیتے ہیں اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور خود چراغ بجھا کر اندھیرے میں اس طرح ظاہر کرتے ہیں، منہ چلا رہے ہیں تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں ساتھ گھر والے کے نہیں. اس کو احساس نہ ہو کہ گھر والے میرے ساتھ کیوں شامل نہیں ہو رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر بھی دیکھیں اپنے بندوں کے لیے، اب بندوں کے اس فعل پر کس طرح پڑتی ہے کہ اس کی خبر
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے کہ اس مومن مرد اور مومن عورت کے عمل نے رات مجھے ہنسا دیا، اور جس مومن کے فعل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کو تو دونوں جہان کی نعمتیں مل گئیں، اس کے لیے ایک وقت کے کھانے کی قربانی کی کیا حیثیت ہے۔